بے چینی اور بدامنی کی کیفیات ہیں، بے سکونی اور اسی طریقے سے قتل غارت کی، فساد، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں ہمیں معاشرے میں دن بدن آئے روز کثرت سے یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس کا سدباب کیا ہے؟ آج مختصر سی اس نشست میں ان باتوں کا جائزہ لیں گے اور اس کے حل کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کا رخ جو ہے وہ تبدیل کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اس ذکر سے مراد نماز بھی ہے، اس ذکر سے مراد ہر وہ بات ہے جو اللہ نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی معیشت کو، اس کی اکانومی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ذکر کے سے اعراض کرنے کے دو بڑے نقصان، معیشت کا تنگ ہو جانا اور قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا رب العالمین کے بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم غور و فکر کریں اور اپنے حالات کا، ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیں تو یہی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہم نے اعراض کیا ہوا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکم سے منہ موڑا ہوا ہے، اور پھر اللہ پاک نے آگے جو اس کی سزا کا ذکر کیا ہے اس کا بھی ہم سامنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ چیز سامنے، معیشت تنگ ہے، معیشت اس قدر تنگ ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک باپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، بالآخر نتیجتاً خود بھی زہر کھا لیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی زہر دے دیتا ہے، اور اس دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ خیر آباد کرتے ہوئے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی معیشت کی وجہ سے عورتیں اپنی عزتیں نیلام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ذرا جا کے ان کا درد دیکھیے، ذرا جائیے ان کا جائزہ لیجیے، ان گھروں کے اندر جہاں گھروں کے اندر ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، کفالت کرنے والا نہیں ہے، وہ دن بھر ایک مرد محنت مشقت کرتے ہوئے رات کو کچھ لے کر آتا ہے، اگر ایک وقت کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے تو دوسرے وقت کے لیے کوئی انتظام اس کے پاس نہیں ہوتا۔ حالات یہاں تک بڑھ چکے ہیں، ایک بندہ روزمرہ کے طور پر کماتا ہے، روزی کی تلاش میں دھکے کھاتے پھرتا ہے، کبھی ایک کی سنی، کبھی دوسرے کی سنی، کبھی ایک کے سامنے مسکرانے کی ایکٹنگ کی، کبھی ایک کے سامنے جو ہے اپنی غربت کو چھپا کے رکھا، اور اس کی باتوں میں آ کر دن بھر وہ خاک چھانتا رہا۔ رات کو اس کے پاس جو روپیہ پیسہ آیا وہ اس کے ایک ہی بیٹے یا بیٹی کی بیماری میں چلے گئے، اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ یہ معیشت اس قدر گر چکی ہے، معیشت تو اپنی جگہ گر چکی ہے لیکن لوگوں کے ایمان بھی گر چکے ہیں۔ یہ تو ہر دور میں غربت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غربت تھی، ابتداء اسلام میں
جب مسلمانوں کے حالات تنگ ہو گئے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، شعب ابن ابی طالب کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا، مسلمانوں کے اوپر بھوک کی ایسی حالت آئی کہ وہ چمڑے جو تھے ان کو خشک کر کے ان کو استعمال کیا کرتے تھے کھانے کی۔ غربت تو تھی لیکن وقتی طور پہ تھی، ان کا رجوع اللہ سے نہیں ٹوٹا، تعلق اللہ سے نہیں ٹوٹا، تعلق اللہ سے مضبوط تھا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے لیے حالات ایسے ایسے لائے کہ وہ چیزیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ان کو عطا فرما دی۔ پھر صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھی، خود بھوک سے نڈھال ہیں، دوسروں کے کھلانے کی فکر میں، پہننے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے، دوسروں کے پہنانے کی فکر ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام اپنے لیے موجود نہیں ہے، جو کچھ ہے مہمانوں کے نظر کر دیا خوش دلی کے ساتھ۔ وہ جذبہ تھا، آج وہ جذبہ جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ تو بھوک کی یہ کیفیت کہ لوگ خود اپنے جگر گوشوں کو زہر دے کر مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس پیٹ پالنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اور اعراض کر رکھا ہے ہم نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب متوجہ ہو چکا ہے جو ہم مسلمان اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا کیفیات ہیں؟ قرآن و سنت کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ متوجہ ہیں تو ہم مادی چیزوں پر، ہمارا یقین مادیات پر بن چکا ہے، اور اس کے لیے نہ جائز دیکھ رہے ہیں، نہ ناجائز دیکھ رہے ہیں، نہ حلال دیکھ رہے ہیں، نہ حرام دیکھ رہے ہیں، بس فکر لگی ہوئی ہے مال۔ یہ یاد رکھیے گا، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کی جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ جس طرح جسم کی بقا کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روح کی بقا کے لیے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ مال کی فکر تو ہے، اعمال کی فکر نہیں ہے، اور مال کی فکر بھی اپنی ذاتی اعتبار سے ہے، دوسروں کی فکر اس میں نہیں ہے۔ اور جب مسلمانوں کے اندر یہ عادت ختم ہو جائے پھر اللہ رب ذوالجلال کی پکڑ سے اور عذاب سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بدامنی کی یہ کیفیتیں، میں گزشتہ ہفتے کراچی کی علاقے کی جو ہے نا خبر دیکھ رہا تھا، اس میں ایک نوجوان سا لڑکا ہے ٹھیلا چلاتے ہوئے ریڑھی، اور اس کے اوپر چھان بورا جس کو کہتے ہیں، وہ بھوسی ٹکڑے جو ہوتے ہیں، اس کو خرید کر جو ہے نا وہ اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ شام کو جب واپس گھر لوٹا، ریڑھی خالی تھی، پیسے کچھ تھے اپنے جیب میں رکھے ہوئے، اتنے میں دو نوجوان آتے ہیں اور اس کو گن پوائنٹ کے ذریعے سے کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے جیب کے اندر جو اس کی جمع پوشی ہوتی ہے، دن بھر کی مشقت محنت ہوتی ہے، 1 منٹ میں اس سے چھین لیتے ہیں۔ وہ بیچارہ حسرت بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اوپر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ربا تو دیکھ رہا ہے میں مظلوم ہوں، تو دیکھ رہا ہے میں نے محنت مشقت کی، تو دیکھ رہا ہے یہاں کے لوگ بالکل آزاد پھر رہے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں، ربا تو دیکھ رہا ہے جو میرے سربراہ ہیں میری انہیں کوئی فکر نہیں ہے، جو میرے ادارے ہیں ان کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ قسم پرسی کے عالم میں دندناتے پھرتے ہوئے یہ ڈاکو میری جمع پونجی لے کر چلے گئے۔ یقین جانیے اس واقعے کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا تھا کہ دن بھر کی مشقت میں جو گلیوں میں پھر کر آوازیں لگا کر وہ بھوسی ٹکڑے جو ہے نا وہ اس کو خرید کر اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے 2-4 روپے جمع کر کر کے اس نے جو اکٹھے کیے تھے، شام کو ڈاکو نے آ کر اس لوٹ لیا۔ یہ بدامنی کی کیفیت ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नाप तोल में कमी करना शुरू कर दोगे फिर तुम्हारे ऊपर डाकू मुसल्लत होंगे और ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होंगे जो तुम पर जुल्म की इंतहा कर रहे होंगे और उन्हें तुम्हारे मजलूबियत की फ़िक्र नहीं होगी, उन्हें अपनी तिजोरियों के भरने की फ़िक्र होगी। और आज यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कैफियत हैं, बदअमनी की आग है, बेदीनी की आग है, फहाशी और उरियानी आम है। फिर अल्लाह की तरफ से तोहफे थोड़ी आएंगे, फिर अल्लाह की तरफ से आज़ाब आएंगे जिनका हम सामना कर रहे हैं। जान महफूज नहीं, कई दफ़ा ये बात जिक्र कर चुका हूँ, जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, इज़्ज़त महफूज नहीं है। क्यों नहीं है? रब के दीन से एराज़ कर लिया है। अल्लाह ने फरमाया मईशत तंग कर दूंगा ना, तो तंग हो गई है। अब इसकी तंगी को दूर करने के लिए सोच भी हम अपने जहन से हैं। क्या सोच रहे हैं? भाई तंगी ख़त्म करने के लिए रातों रात अमीर बन जाओ, किसी अमीर को गन पॉइंट के ज़रिए से उसको लूट लो तो रातों रात तुम अमीर बन जाओगे। किसी की जायदाद को हथिया लो, कब्ज़ा कर लो, उस पर काबिज हो जाओ, रातों रात तुम अमीर बन जाओगे। रातों दिन में खड़े होकर रास्ते में गन पॉइंट के ज़रिए से दूसरों को लूट लो तो तुम्हारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये मज़ीद बदअमनी फैलेगी, अल्लाह की रहमत से दूरी पैदा होगी और अल्लाह का अज़ाब मुतवज्जे होगा, जिस तरह के हम देख रहे हैं। ज़रूरत किस बात की है? अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। इज्तिमाई तौर पर पहले सादगी का दौर होता था, मीडिया के ज़रिए से भी अच्छे पैगाम मिलते थे लोगों को। पाकिस्तान की जो टेलीविज़न के ऊपर भी जो ख़ास तौर पर जो है ना वो पैगामात नशर होते हैं, सुबह दुआइया कलिमात होते थे कि अल्लाह दिन भर में हमारे लिए आसानी पैदा फरमा, दुश्मनों के शर से बचा, या अल्लाह हमें हलाल की तौफीक अता फरमा। हमारी आगाज़ और इब्तिदा दुआ से होती थी और दुरूद पाक से होती थी। लेकिन आज किस चीज़ों से हो रही है वो भी हमारे सामने है। हम रोना रोएं तो किसका रोएं? खुद अपने गिरेबान में झांके तो खबर हो, शुरफा पे तखरीब का इल्ज़ाम गलत है। हम अपने गिरेबान में झांके तो सही। किसी ने क्या खूब कहा, मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर, आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। वो ज़माना जिस पे मुसलमान नाज किया करते थे, आज हम वो ज़माना भूल गए। क्यों? उस ज़माने का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ। पहले हम दूसरों के जगाने की फ़िक्र में थे। सहाबा किराम उनके दिल के अंदर ईमान की रमक थी, ईमान की चमक थी, ईमान की धमक थी, उनके दिल रोशन थे, दूसरों को जलाने की फ़िक्र थी। और आज खुद होश में आने का वक्त है, खुद अपने अंदर तारीक हो चुका है। अपना अंदर तारीक, अपने रूह वो मर चुका है। जिस्म की ताज़गी के लिए कोशिशें हैं, रूह की ताज़गी के लिए कोशिशें नहीं है। रूह को हमने मार दिया है और हम ज़ाहिरी तौर पर अपने मुंह देख रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं, अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपनी वज़ा को, अपनी क़ता को, अपनी खूबसूरती को संवार रहे हैं। आईने के सामने खड़े हो रहे हैं, कैमरे के सामने खड़े हो रहे हैं, अपने संवारने की फ़िक्र में। कोई बता रहा है फ़लाना एक्शन कर लूँ, फ़लानी एक्टिंग कर लूँ, फ़लाना जो है ना वो तरीक़ा अपना लूँ, फ़लानी कटिंग कर लूँ, फ़लाना
लिबास जेब तन कर लूँ, टाई पहन लूँ, 3 पीस लिबास पहन लूँ, अपनी कटिंग इस तरह कर लूँ, इन फिक्रों में लगे हुए हैं। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। दिल के अंदर कुफर का दाग है, शिर्क का दाग है, बिदअत का दाग है, नफरत का दाग है, हसद का दाग है, बुग़्ज़ का दाग है, कीने का दाग है, हुकूक की पामाली का दाग है, नफरत है, बुग़्ज़ है, इख्तिलाफ है। उन दागों की फिक्र नहीं है। मुंह पर दाग लिखा है, उसके मिटाने की फिक्र में। अगर वो दाग नहीं हटता तो पूछते हैं कोई करीम है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने चेहरे के दाग धब्बे और छाइयों को ख़त्म कर दूं? भाई फिक्र लगी हुई होती है ना। लेकिन दिल में जो दाग धब्बे हैं, जो छाइयाँ हैं, उनके ख़त्म करने की हमें फ़िक्र नहीं है। तो शायर ने कई साल पहले जो है ना इस चीज़ का जिक्र किया है, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। क्यों? आईने की फ़िक्र है, दिल के आईने की फ़िक्र नहीं है। ज़ाहिरी जिस्म की फ़िक्र है, अपने रूह की और दिल की फ़िक्र नहीं है। उसकी वजह क्या है? जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। भाई है तो यही ज़िंदगी गुजार लो, नाजायज़ करके गुजार लो, जुल्म करके गुजार लो, हराम कमा के कर लो, झूठ बोल के कर लो, मिलावट करके कर लो, धोखा दे कर लो, बस यही ज़िंदगी है, गुजार लो। तो जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। ये फिक्र ही न रही कि कब्र में क्या जवाब दूंगा, ये फिक्र ही न रही वहाँ रब के हुजूर क्या जवाब दूंगा, ये फिक्र ही न रही आमालनामा दिए जाने के वक़्त मेरी क्या कैफियत होगी, पुल सिरात पर गुजरते वक़्त मेरा क्या आलम होगा। जब मरने को हम भूल गए, दुनिया को अपना मकसद बना लिया, तो फिर दिल के दाग भी भूल गए। फिर वही कुछ हो रहा है जो हम देख रहे हैं। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा मैं उसकी मईशत को तंग कर दूँगा। अल्लाह के हुक्म से एराज़ इज्तिमाई तौर पर हो रहे हैं ना। सूद की लेन देन, सूद के बग़ैर हमारा निज़ाम नहीं चल रहा, हम समझ रहे हैं। और भाई क्या करें, हमारा निज़ाम ही सूदी है। भाई इस निज़ाम से निजात तो पाओ, आगे बढ़ो मैदान में, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, भरोसा रखो, फिर अल्लाह पाक तुम्हारी मदद फरमाएगा। तुम्हें यकीन ही नहीं है अल्लाह की ज़ात पे, तुम्हें यकीन है तो दुनिया की मादी क़ुव्वतों पर। वो आंखें दिखाते हैं, यहाँ तुम कांप जाते हो, वो इशारा करते हैं, तुम भाग के आ जाते हो। वो कोशिश करते हैं, वो तुम्हें कहते हैं बदअमनी फैलाओ तो इतना दूंगा, तुम कहते हो कोई बात नहीं, बस आना चाहिए माल। बदअमनी फैले तो फैले, खून बहे तो बहे, नौजवानों का कत्लेआम हो तो हो, औरतों की इज्जतों की नीलामी होती है तो हो। हमारे सरमाए अपने हाथों से हम उनकी लाशें उठा रहे हैं, वो होता है तो हो, बस डॉलर की पैसे की रेल पे लो, बस मेरा जो है सिलसिला वो चलता रहे। उसके लिए कोई जाता है तो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी के घर का चूल्हा नहीं जलता तो न जले, मुझे क्या फ़िक्र पड़ती है। कोई अपने घर के बच्चों को पाल सके या ना सके, मुझे क्या फ़र्क है, बस मेरा घर चलता रहे, मुझे सुकून मिलता रहे, मेरा जेब खाली ना हो, मेरी तिजोरियां खाली ना हो, मेरा बैंक बैलेंस कभी ख़त्म ना हो। बाकी जो जाते हैं तो जाएं, ये कैफियत हम देख रहे हैं और वो करवा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे अजीम सरमाया, ये कल की ख़बर है, बन्नू के इलाके में जानी खेल के अंदर हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद कर दिया गया। 9 फ़ौजी जवान शहीद हो गए। क्या वो फ़ौजी जवान किसी माँ बाप के बेटे नहीं हैं, किसी बहन के भाई नहीं थे? क्या उनकी वालिदा नहीं थी? क्या उनका घर बार नहीं था? ये बदअमनी फैलाई जा रही है किसी की माँ पर, किसी के इशारों पर, और बदअमनी फैलाने के बाद उसका क्रेडिट हासिल करने के लिए खुफिया ताकतें हैं। बहरहाल मैं अपनी कसम पुरसी का रोना रो रहा था तो ये बातें बीच में आ गई, क्योंकि आज यही कैफियत है, खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ। आज तो ऐसी कैफियत है, सफ़ेद पोश लोग इन चीज़ों का इजहार नहीं करते शर्म के मारे। वो कहते हैं या अल्लाह कैसे हाथ फैलाएं किसी के सामने, अंदर अंदर से रो रहे हैं, अंदर अंदर से उनके हालात बुरे हो रहे हैं, बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते,
اپنے خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہو سکتے، کوئی اپنے پیٹ کی اس جہنم کی پیاس کو بجھا نہیں سکتے، بھوک کو مٹا نہیں سکتے، اندر ہی اندر سے کڑک رہے ہیں، رو رہے ہیں، بھلک رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو رہبر و رہنما ہوتے تھے، بھئی غزوہ خندق کا ابھی وہ درس چل رہا تھا نا گزشتہ ہفتے، غزوہ خندق کے موقع پر جن کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نا پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اچھا بھوک نے ستایا ہے؟ کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا، اور اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے ظاہری طور پر پیٹ اندر چلا چکا، تو میں نے اس کو ختم کرنے کے لیے اوپر پتھر باندھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اوپر کیا، کہا کہ تم نے بھوک مٹانے کے لیے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے بھوک کو مٹانے کے لیے 2 پتھر باندھے ہو۔ یہ لیڈر ہے، یہ سپہ سالار ہے، یہ عظیم رہبر و رہنما ہے۔ رعایا کو بھوک لگی ہوئی ہے، اپنا رہبر و رہنما بھی بھوک کی حالت سے گزر رہا ہے۔ ادھر دیکھو رعایا مر رہی ہے، یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، ادھر رعایا خودکشی پر مجبور ہے، اور ادھر جو ہمارے حکمران ہیں ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، اور جو ان کے نام پر، ان بے کسوں کے نام پر اقتدار کے اندر آنے والے لوگ جب اقتدار پر پہنچ چکے ہیں، آج انہیں بھی ان کا چیخنا چلانا سنائی نہیں دے رہا۔ وہ لوگ تھے نا جب اقتدار میں نہیں تھے، اقتدار کے حاصل کرنے کے لیے ان بھوکے اور مفلس لوگوں کو سہارا لے کر اپنی کرسی کے حصول کے لیے انہوں نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ بھئی یہ حکمرانوں نے تم پر مہنگائی مسلط کی ہے، چلو نکلو میدان میں، نکل پڑے میدان میں۔ کراچی سے لے کر خیبر تک، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک، یہ سارے علاقے میں روڈوں کے اوپر لوگ نکل آئے۔ کسی نے پوچھا کیوں نکلے ہو؟ بھائی مہنگائی ہے۔ لیڈروں سے پوچھا کیوں نکلے ہو؟ بھائی عوام کے ساتھ برا ہو رہا ہے اس لیے نکلے ہیں۔ جب عوام ان کے ساتھ نکلی، ان کی تو غربت ختم نہیں، البتہ ان کو اپنا اقتدار مل گیا، اور جب انہیں اقتدار مل گیا، آج مہنگائی اس سے کئی گنا زیادہ ڈبل ہے، ٹرپل ہے، 4 گنا 5 گنا 6 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج وہ لیڈر میدان میں نہیں آ رہے، آج ان کو کہا جا رہا ہے بھائی تم نکلو، پتلی گلی سے نکل کر تم جاؤ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ، تم فلاں جگہوں میں چلے جاؤ، تم جاؤ، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بھائی تم سے پوچھنے والے یہ عوام الناس کیا پوچھے گی؟ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اتقوا دعوت المظلوم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی آہ یہ بے حجاب ہوتی ہے، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی چیز آڑ نہیں ہوتی ہے، یہ براہ راست اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اور جب اللہ کے عرش پر مظلوم کی آہ جاتی ہے نا تو وہاں سے قہر بن کر، عذاب بن کر یہ اس ظالم کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم آئے چلے گئے، فرعون سے بڑا ظالم کون تھا؟ اس نے ظلم کی انتہا کی۔ اس کے ظلم کی انتہا کیا تھی؟ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے بیگار کا کام لیا کرتا تھا، ان کی عورتوں سے بھی مشقت کے کام لیا کرتا تھا، اور ان کے نوجوانوں سے چکی پہ سواتا تھا، بڑے بڑے پتھر باندھ کر رسیوں سے ان کو کھینچنے کا کام دیتا تھا، اور جو ذرا برابر بھی اس کے خلاف بولتا نا، اس ظالم کے خلاف بولتا تو فوراً اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا، ہاتھوں پر کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کے بھی ظلم کو خاک کے اندر ملا دیا، نشان عبرت بنا دیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ وہ دیکھو جو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، وہ دنیا کے اندر خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو منوانے کے لیے لوگوں کا قتل عام کیا کرتا تھا، آج دیکھو وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر آج بھی اس کی لاش پڑی ہوئی۔ تو ظلم ہوتا ہے، ظالم کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا، بالآخر اللہ تبارک و تعالی اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں کسی بھی طرح، اللہ تبارک و تعالی کی ذات انہیں دیکھ رہی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں بیٹھا ہے۔ مرصاد کہتے ہیں اس شکاری کو
جو اپنے شکار کو مارنے کے لیے جو نشانہ باندھ کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ نشانہ باندھ رہا ہوتا ہے، شکاری نشانہ کیوں باندھ رہا ہوتا ہے؟ کہ میرا نشانہ ٹھیک جگہ پر جا کر لگے، اس کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تیرا رب بھی ان ظالموں کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے، وہ مظلوموں کی آہیں سن رہا ہے، وہ بچیوں کی آہیں سسکیاں سن رہا ہے، وہ بدامنی کی ان کیفیات کو دیکھ رہا ہے، اور ان کے جو اسباب ہیں اور ان کے جو اعلیٰ ہیں ان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو ظالم لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ نمرود اپنے دربار میں کسی کو گھسنے کے لیے جب کوئی آتا تو اس کا یہ فرمان شاہی تھا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا پہلے سجدہ کر کے آئے گا۔ اس کی اکڑ تھی، اس کا غرور تھا، تکبر تھا، کوئی بھی آئے میرے سامنے اپنی گردن کو جھکا کے آئے، کوئی بھی آئے میرے سامنے اس کا ماتھا ٹیکا ہوا ہو، کوئی بھی آئے مظلوم بن کے آئے میرے سامنے عاجزی دکھا کے آئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس ظلم کا بدلہ لیا، اس ظالم کو ایسے بے نقاب کیا کہ اس کے شاہی کے جتنے بھی افراد تھے اور اس کے کابینہ کے جتنے بھی افراد تھے، اللہ رب ذوالجلال نے ان افراد کے ذریعے سے اس نمرود کو جوتے پڑوائے۔ بھائی آپ تو سنتے رہتے ہیں نا کہ نمرود کے جب وہ مچھر گھسا نا یہاں ناک کے ذریعے سے دماغ میں، بے چین ہوتا تھا، تڑپ جایا کرتا تھا، چلاتا تھا، چیختا تھا، پھر اپنے آپ کو یوں مارتا تو تھوڑا سکون ملتا، اور پھر کہتا کہ بھئی میں تجھے انعام دوں گا، مجھے زور سے جوتا مار۔ اسی کے درباری اس کو جوتا مارتے تھے، اسے سکون ملتا تھا، بالآخر اسی طرح جوتے کھا کھا کے جو ہے نشان عبرت بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ ایسا نظام کرتے ہیں، لیکن جو مظلومیت کا شکار ہیں، جو ان حالات سے دوچار ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں۔ ہاں، یہ رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، محض رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رونا بھی روئیں، نماز بھی نہ پڑھیں، رونا بھی روئیں، رب کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئیں، تو اللہ کی رحمت کہاں آ سکتی ہے؟ تو اس لیے ہم اجتماعی طور پر اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر تم ایمان لاؤ، ایک ہوتا ہے اسلام اور ایمان، اسلام ظاہری کیفیت کو کہتے ہیں، اور ایمان وہ کیفیت دل کے اندر اتر جائے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے تمہارا ایمان چاہیے، ظاہری نام لیوا تو ہم بہت سارے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، پکے ٹھکے مسلمان ہیں، دعوے کرتے ہیں، بلکہ یوں سمجھتے ہیں ہم تو ایمان کے ستون ہیں۔ اور بھائی تمہارے ایمان، تمہارے اسلام کا اعتبار تب ہوگا جب تمہارے دل کے اندر بھی ایمان ہو۔ دل کے اندر ایمان کب آئے گا؟ جب اللہ کی ذات کے اوپر قوی یقین ہو اور بھروسہ ہو۔ تو پھر فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ رب ذوالجلال آسمان کے دروازے برکتوں کے لیے کھول دے گا، پھر سب کچھ تمہیں ملے گا۔ پھر وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَمِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی نیچے سے بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر حالات سمر جائیں گے، حالات بن جائیں گے، لیکن کب؟ جب اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں۔ صرف حکمرانوں کا رونا نہ روئیں، صرف حالات کا رونا نہ روئیں، بلکہ اس حالات کے اوپر جس کی نظر ہے اس کی طرح متوجہ ہو جائیں۔ مولا تو جانتا ہے نا میں تیرا بندہ ہوں، میرے حالات کیا ہے، میرے اوپر کیسے گزر رہی ہے، رب کی طرح متوجہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس نظام کو تبدیل فرمائیں گے۔ وہاں بھی لوگوں نے آہبرین، بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کے ساتھ ظلم کیا تھا، انہوں نے مظلوم بن کر رب العالمین سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ظالم کو نشان عبرت بنایا۔ نمرود کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوئی، قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا، قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا، قوم نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، قوم لوط کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آج کے بھی جو ظالم ہیں، اگر مظلوم اللہ کی ذات کی طرح متوجہ ہو جائے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم سب کے احوال پر، سب کے جو حالات ہیں، جو اس وقت قسم پرسی کے جو کیفیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے، اور اللہ رب الجلال ہم سب کو اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ۔